بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ہے اور اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، یعنی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کام جب زیادہ کرتے ہیں تو اس کی آمدنی اور ارننگ زیادہ ہوتی ہے، کام تھوڑا کرنے والے کو تھوڑا ریوارڈ ملتا ہے، مگر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ کام بظاہر بہت چھوٹا سا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کتنی دیر میں پڑھ لیا ہم نے؟ درود پاک کے بہت سارے سیغے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، مگر ایک درود پاک پر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 نیکیاں ملنا۔ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں رہ کر بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، بدقسمتی سے فضول باتوں میں، گپ شپ میں، سوشل میڈیا میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم ذکر و درود نہیں کرتے، حالانکہ نیکیاں کمانا بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پہ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ اس روم میں مختلف انڈسٹریز سے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بزنس مین موجود ہیں۔ یہاں سے شروع کریں تو رائس، تو جیولری، تو ٹیکسٹائل، تو بڑے بڑے ہوٹل ڈپارٹمنٹ، ہر ہی بندہ اپنی جگہ پر ایک ماشاءاللہ ایک ویل آف لوگ آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ جتنے بھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو یہ پاور رکھتا ہو کہ جنت میں ایک درخت خرید سکے؟ کوئی شخص دنیا میں رہ کر دنیا کے پیسوں سے، چاہے وہ ملینز آف ڈالرز کیوں نہ ہو، جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتا،
مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہاؤ ایزی، ہم چاہیں تو صبح و شام یہ ذکر کر سکتے ہیں، گاڑی میں آ رہے ہیں، آفس آ رہے ہیں، فیکٹری آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اچھا ڈبل فائدہ ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، حفاظت بھی تو ہو رہی ہے نا۔ اگر اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کا سفر بھی ایزیلی ہو جائے گا، کسی آفت سے آپ بچ جائیں گے، کوئی پرابلم آنی ہوگی تو ٹل جائے گی۔ تو زندگی میں درود ذکر یہ اپنا معمول بنائیے۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، آپ سب کے بزنس کا کوئی سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن میں آپ بڑے بیزی ہوتے ہیں، اور اس بیزی ٹائم میں آپ ہالیڈے نہیں کرتے، اس بیزی ٹائم میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں یہ ٹائم جو ہے نا کام کا ہے، پھر جب آف سیزن ہوگا نا پھر انجوائمنٹ کر لیں گے، پھر گھوم پھر لیں گے، پھر ٹائم جو بھی اسپینڈ کرنا ہوگا کریں گے، ابھی کام پہ توجہ رکھو۔ جو ہمارے بزرگان دین تھے نا، انہوں نے بڑا اچھا ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ جو زندگی ہے نا، جو سانسیں ہیں، یہ بیسیکلی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جتنی سانسیں باقی ہیں نا اتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، کیونکہ سانسیں بند ہو گئی نا، جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو بک آف ڈیڈ کلوز ہو جائے گی، نامہ اعمال پھر بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد احادیث کا مضمون ہے، بندہ کہے گا اللہ سے یا اللہ ایک سجدہ کرنے کا موقع دے دے، ایک بار درود پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا، ذکر کرنے کا موقع دے دے، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دے، پھر نہیں ملے گا۔ آج ہے نا، تو جب تک سانسیں ہیں آپ کے پاس چانس ہے، گڈ ڈیڈز جمع کرتے جائیں۔ ہمارے اسلاف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، اولیاء کرام کے بھی آپ سردار رہے ہیں، مگر ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ہر وقت ذکر الہی کرتے۔ ایک بار آپ مونچھیں کٹوانے کے لیے باربر شاپ پہ گئے، نائی کی دکان پر گئے، اس نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیے، اپنے ہونٹ روک لیجئے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کی جب مونچھیں تراشوں گا تو ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، میں اللہ کا ذکر بند نہیں کر سکتا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، اللہ کا ذکر جاری رہے۔ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ وہ کوشش کرتے تھے کہ نیکیاں مل جائیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں جب بزنس میں موقع ملتا ہے، آپ بڑی بعض اوقات آپ کو کوئی کانٹریکٹ مل جاتا ہے، کوئی آرڈر مل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار موقع ملا ہے، جتنا مال بنانا ہے بنا لو، مل جائے گا، ہے اچھے پرائس مل رہے ہیں، اچھا پروفٹ مل رہا ہے۔ کاش ہمارا آخرت کے معاملے میں بھی یہ ذہن بن جائے کہ جدھر نیکی کا موقع ملے نا ادھر آگے بڑھ کے وہ نیکی حاصل کر لی جائے۔ میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا نا، ماشاءاللہ اس روم میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، بہترین کھاتے ہیں، بہترین پہنتے ہیں، اللہ نے گھر بھی اچھے دیے، سواریاں بھی دی۔ اب ایسے لوگوں کو جن کو دنیا میں بڑا اللہ تعالیٰ نے سکون والی لائف دی ہے نا، ان کو اب آخرت کی لائف بھی سکون کی بنانے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیچارہ غریب روڈ پہ سوتا ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی جائے اس کو ٹینشن تو ہوگی نا، وہ روڈ پہ سو جائے گا، لیکن اگر ویل آف آدمی جاتا ہے تو پہلے ہوٹل بک کرتا ہے، ہوٹل کا اسٹینڈرڈ بھی چیک کرتا ہے کہ آرام دہ کمرے ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ میرا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، مجھے کھانا وہ والا ملے گا کہ نہیں جو میں کھاتا ہوں، اتنا ہائیجینک گھر پہ کھاتا ہوں، میں روڈ کا کھانا نہیں کھا سکوں گا، کیونکہ اس کا لائف اسٹائل سفسٹیکیٹڈ اور بڑا ایسا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی لائف مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جس بندے کی زندگی اتنی کمفرٹیبل ہے، وہ بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری قبر کمفرٹیبل ہوگی کہ نہیں، میری آخرت کمفرٹیبل ہوگی کہ نہیں۔ جو نرم بستر پر سونے والا ہے وہ اندھیری قبر میں، کیڑے والی قبر میں کیسے سو سکے گا؟ اس کو تو اب زیادہ فکر ہو جانی چاہیے کہ یا اللہ دنیا اچھی کر دی ہے، میری آخرت اچھی کر دے، اور اس کے طریقے ہیں۔ علماء کرام نے ہمیں ماشاءاللہ بڑے آسان طریقے بتائے ہیں، مگر ہو یہ گیا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نوازتا جا رہا ہے نارملی بندہ اتنا دین سے دور ہو جاتا ہے، اتنا آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ تو جیسے میں ذکر و درود کی بات کر رہا تھا، اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار اسی لائف میں نے نیکیاں کمانی ہے، آخرت کا خزانہ اکٹھا کرنا ہے۔ میں ایک بزنس پرسنالٹی کی مثال دیتا ہوں، سبھی ان کو جانتے ہیں اور اسلام میں ان کا بڑا زبردست رول رہا ہے فرام دا اسٹارٹ۔ جتنا انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا اپنے مال کے ذریعے شاید کوئی اور نہ کر سکا، اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے رچ تھے، بلینر تھے، مگر پیسے کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر نیکی کا جذبہ ایسا تھا، یعنی ہوتا نا لالچ ہوتی ہے، یار یہاں سے بھی آرڈر مل جائے، یہاں سے بھی مل جائے، یہ بھی کام مل جائے، میرا اس ملک میں بھی برانچ کھل جائے۔ یہ تو بزنس مین کی اس کے اندر ہے، ملٹن ہے اس کے اندر یہ عادت، تبھی تو وہ بزنس میں ترقی کرتا ہے۔ نیکیوں میں بھی اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار یہ والی نیکی بھی مجھے مل جائے، کسی طرح میرا اس میں بھی پارٹنرشپ ہو جائے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں پانی کی ضرورت تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
یہودی سے کنواں خریدنے کی بات بھی کی. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مسلمان کے پاس بھی کنواں تھا. پیارے آقا نے اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو. اب وہ شخص جو تھا اس کے بال بچے بھی تھے, وہ یہ آفر اس نے قبول نہیں کیا. کہتا حضور آپ کی بڑی مہربانی, جنت تو انشاءاللہ آپ کی برکت سے ملی جائے گی, لیکن میرا یہ کاروبار ہے, میں پانی بیچتا ہوں اور میرے بال بچے بھی ہیں, میں اس سے گزارا کرتا ہوں. اس نے ڈیل نہیں کی. یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی. آپ نبی پاک کے پاس پہنچے, کہتے حضور یہ آفر میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں یہ کنواں خرید لوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں آپ کنواں دیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. فوراً گئے, آپ نے پیسے دیے, جتنے مانگے اتنے دیے, کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ کیا تھا؟ موقع ملا, ڈیل کا چانس ملا, خود گئے. حضرت عثمان غنی کو آفر نہیں ہوئی تھی, مگر آپ کو پتا چلا, جیسے ہم کاروبار میں پتا چلتا ہے نا, نئی آئٹم آئی ہے, نئی فیکٹری کھلی ہے, نئی کنٹری کھلی ہے, وہاں بڑا مارجن اچھا ہے, لوگ فوراً پہنچ جاتے, کوئی بلاتا نہیں, خود ہی راستہ ڈھونڈتے ہیں. کاش اسی بزنس مائنڈ سیٹ سے میں اور آپ آخرت کے فائدے کا راستہ بھی ڈھونڈیں. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے, اور یہ دور تھا حضرت ابوبکر صدیق کا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک بار مدینہ پاک میں تھوڑا سا قحط آ گیا, پانی کھانے پینے کی کمی ہو گئی. لوگ گئے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں, حضور منڈی میں مال نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا, شام تک کوئی صورت بن جائے. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ بما غلہ اناج آپ کے پہنچ گئے نا, یعنی امپورٹ کیا تھا انہوں نے تو مال آ گیا. اب آپ ذرا سوچیں کہ پوری مارکیٹ میں کسی کے پاس اگر مال نہ ہو اور کسی ایک کے پاس ہو تو اس کی تو مناپلی ہو گئی. سارے کے سارے بزنس مین پہنچ گئے تو عثمان غنی کے گھر پر کہ حضور آپ کا مال آیا ہے اور پورے مدینے میں لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں, تو حضور ہمیں یہ مال دے دیں, ہم بیچیں گے اور لوگوں کو کھانا بھی مل جائے گا. آپ نے فرمایا ڈیل بڑی ہے, میرے گھر کے اندر آ جاؤ. ہم بھی کرتے ہیں نا, میٹنگ روم میں لے جاتے ہیں جب بڑی ڈیل ہوتی ہے. 100 کنٹینرز تھے نا اس زمانے کے لحاظ سے, تو 100 اونٹ بما سامان. تو آپ ان سارے بزنس مین کو لے کر اپنے روم میں لے گئے. تو فرمایا بتاؤ آپ کتنے دو گے؟ تو کسی نے کہا حضرت آپ 10 کے 12 لے لیں, 20% پروفٹ لے لیں, سارا مال ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل رہے ہیں. کہا آپ 30 لے لیں, 10 کے 13 لے لیں, نہیں 14 لے لیں. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 15 لے لیں, 50% پروفٹ کی آفر کی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں. اب جو بزنس مین تھے وہ کہتے ہیں حضور پہلے یہ بتائیں آپ کو ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے؟ سارے مدینے کے بزنس مین تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جو غلہ منڈی کے لوگ ہیں, بیپاری ہیں, وہ تو سارے آپ کے سامنے ہیں, ہم سے زیادہ آفر کون کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے, کوئی ہے تم میں سے جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم اس سے زیادہ کیسے دے سکتے؟ بولے گواہ ہو جاؤ یہ 100 کے 100 اونٹ میں نے مدینے والوں پر وقف کر دیے, وداؤٹ اینی پرائز مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی. اب سوال یہ ہے, حضرت عثمان غنی بزنس مین تھے, ان کو پتا تھا پیسے کیسے کمانے ہیں, مگر آخرت کا سودا کیسا کرتے تھے, ان کو یقین کیسا تھا, ان کو یہ پتا تھا. حالانکہ وہ وقت تھا وہ لاکھوں, اس زمانے کے لاکھوں روپے کما لیتے نا, سارے مدینے میں لوگ بھوکے تھے, جو پرائز نکالتے لوگوں نے کھانا تھا, مگر موقع دیکھا کہ آج نکی کمانے کا موقع ہے, اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا. کیا حضرت عثمان غنی کبھی غریب ہوئے؟ کیا حضرت عثمان غنی کیا معاذ اللہ کبھی انہوں نے کسی سے قرض مانگا؟ وہ ہمیشہ سے غنی رہے, لیکن ہوا کیا کہ وہ نیکی کا موقع نہیں جانے دیتے تھے. ہمارے اسلاف کے اندر یہ ول تھی. اور میں دوبارہ اس بات پر آتا ہوں, یہ بات میرے کتابوں میں نہیں پڑھی ہے, مگر میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے رب نے دنیا اتنی آرام دہ کر دی ہے تو مجھے تو زیادہ ضرورت ہے آخرت آرام دہ ہونے کی. میں تو مارا جاؤں گا اگر آخرت میری وہاں پر میرے لیے آگ بچھو اور سانپ آ گئے. اور جب دنیا جس کی اچھی ہو جائے نا, اس کو آخرت آسان کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. دیکھیں سمجھے بات کو, آپ کے پاس بھی ملازمین ہوں گے پاکستان میں ماشاءاللہ, آپ فیکٹری ہولڈر جتنے بیٹھے, ملازم کو تو گھر پورے کرنے کی سارا مہینہ فکر رہتی ہے, تنخواہ کب ملے گی, تو فلاں کا قرضہ دینا ہے. وہ سارا مہینہ بیچارہ اسی اسٹرگل میں گزار رہا ہوتا ہے, اسی میں اس کو نماز بھی پڑھنی ہے, اسی میں اس کو کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنا ہے. اس کے ساتھ اسٹرگلنگ موڈ میں ہے وہ. میں اور آپ کمفرٹ موڈ میں ہیں. ہمیں تو زیادہ چانس ہے نا کہ ہم تھوڑا سا کاروبار کو ٹائم دے کر آخرت کی تیاری بھی ساتھ کر سکتے ہیں, چاہے وہ مال کے ذریعے کریں, چاہے وہ زبان کے ذریعے کریں, چاہے وہ وقت دے کر کریں. ہم ماشاءاللہ آج رات شب عاشور ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کمفرٹ موڈ میں تھے, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وہ کمفرٹ موڈ سے نکل کر کدھر گئے؟ مدینے میں آپ شہنشاہ تھے, آپ شہزادے تھے, ہر اہل مدینہ آپ کے قدموں میں تھا.
ہیں آپ نبی پاک کے نواسے تھے جن کا روزہ مدینے میں تھا، ان کو کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کی؟ مگر مدینہ شریف سے کیوں نکلے؟ مکہ پاک کو جس تاریخ کو امام حسین نے چھوڑا تھا نا ٹورڈز کوفہ جب ٹریول کیا تھا، وہ 3 ذوالحجہ تھی. سارا سال اپنی جگہ، مگر ذوالحجہ کا مہینہ تو مکے میں حج کا مہینہ ہوتا ہے نا، ساری دنیا سے لوگ حج کو جا رہے ہیں اور امام حسین مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں. کمفرٹ زون ہے جہاں عزت ہے، جہاں تعظیم ہے، جہاں ایوری بڈی اوبے ہے ان کا. نبی پاک کے نواسے ہیں اور نانا جان کا روزہ وہاں پر ہے. جس نبی پاک نے کعبے کو شرف بخشا، ولادت گاہ وہ مکے میں ہے، اور آپ نے مکہ مدینہ چھوڑا، کمفرٹ زون سے نکلے اور ڈیفیکلٹ زون میں گئے. کیوں؟ دین کو بچانے کے لیے، دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا. ذرا سوچے نا، آپ کو تو خطوط لکھ کر بلوایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور آپ ادھر گئے تو تلواروں سے استقبال کیا گیا، بھوکا پیاسا ستایا گیا اور آخر شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ جذبہ تھا ان کا دین بچانے کا. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مگر اپنے آپ سے، سارے اپنے آپ سے سوال کر لیں. آج شب عاشور ہے، کل عاشور کا دن ہے، کہ میں نے دین کے لیے اب تک کیا کیا ہے. دنیا کے لیے تو ہم سب نے بہت کچھ کیا، جتنی زندگی گزری ہے اب تک، ہم میں سے کئی بوڑھے ہو گئے، تو ہم سب نے اب تک دنیا بہتر بنانے کے لیے کیا. چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، لوگ اسٹرگلنگ کی داستان سناتے اپنی کہ یار میں تو سائیکل چلاتا تھا، میں تو جناب چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، قرضہ لے کر کام شروع کیا، آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا. بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ نے ماشاءاللہ محنت کی اور 30-40 سال میں یہاں پہنچ گئے، مگر ان 30-40 سالوں میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں اپنی آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. مزید ایک میسج کلیئر ہو جائے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوچ کتنی ضروری ہے دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کرنا. کیونکہ ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. آج کل ہم موبائل فون میں کارڈ ڈالتے ہیں تو ہمارے موبائل فون پہ نارملی میسج آ جاتا ہے کہ یو یوزڈ یور 80% ڈیٹا اینڈ ناؤ پلیز ٹاپ اپ یور کارڈ، ادروائز آپ کا ڈیٹا ختم ہو جائے گا. میسج آتا ہے. دنیا میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنی لائف 90% گزار لی ہے، اب 10% رہ گئی، یہ توبہ کر لیں، اب اللہ کو راضی کر لیں. اب 95% گزر گئی بھائی، 5-7 دن رہ گئے، اب تو سجدے میں پڑے. نہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں لوگ، شام جنازہ گھر آتا ہے. مجھے بھی آپ کو ایسے ہی جانا ہے، یعنی ایکسٹرا میسج نہیں ہوگا. ابھی جو وقت ہے اسی میں تیار رہو، پریپیئر رہو کہ آج بھی جانا پڑے. اگر آج کی رات ہم میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے، یعنی اگر آج رات میں نے اور آپ میں سے کسی نے قبر میں گزارنی ہے تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ وہ قبر روشن کرنے والے کام کر لیے تو بڑی بات اچھی بات ہے. اور اگر ڈر لگے کہ نہیں بھائی ابھی نہیں مرنا، ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے، نمازیں پڑھنا باقی ہیں، گناہ چھوڑنا باقی ہے، ابھی مر گیا تو پھنس جاؤں گا، تو پھر کب تیاری کریں گے؟ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی کنگڈم کے اندر ایک کمپٹیشن کروایا، بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. بات بڑی عجیب سی ہے مگر میسج بڑا پیارا ہے اس میں. اس بادشاہ نے کمپٹیشن یہ کروایا کہ ہو از دا بگیسٹ فول آف آور کنٹری. چیک کرو ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون. اب بے وقوفوں کا مقابلہ ہوا، بڑے بڑے بے وقوف لائے گئے، ان کے مقابلے ہوئے. وزراء نے جج کیا اور کہا حضور ہم نے سب چیک کر لیا ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ پوری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا تم نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر. بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے اور چاندی کی مالا اتاری اور اس بے وقوف کو پہنائی، اس کو ایوارڈ دیا، اس کو گھر بھیج دیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں اور شدید بیمار ہو گئے. اس نے کہا چلو میں بھی جا کے ذرا عیادت کر دوں. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہا کیسے بادشاہ سلامت، آپ ٹھیک ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، طبیعت بہت خراب ہے، اب یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا. بے وقوف کہتا ہے حضور کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، بے وقوف تھا. بادشاہ نے کہا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر ایک اور دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے اتنے بڑے پیارے سے آپ محل میں رہتے ہیں، اتنے زبردست گھر ہیں، بیڈ روم ہیں، بڑے زبردست آپ کے رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے ادھر تو ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس اتنے سارے خادم، خادمائیں، کنیزیں، غلام، آپ ایک آواز لگاتے ہیں 100 بندے آ جاتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی کچھ خادم بھیج دیے؟ تو ادھر تو ایک بھی خادم نہیں بھیجا. اچھا. بادشاہ سلامت میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں، سونے، ہیرے، جواہرات، مالائیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہتا ہے ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. وہ بیوقوف پتہ ہے کیا کرتا ہے، وہ اپنی مالا اتار کر بادشاہ کے گلے میں پہنا دیتا ہے.
کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, تو بے وقوف تو پھر آپ ہوئے. یہ بظاہر تو ایک حکایت ہے, مگر یہ شاید ہم سب پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. ہم نے ادھر گھر بنائے ہیں, اچھی گاڑیاں لی ہیں, ملازم رکھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. بہت دیکھیے, میں اگینسٹ نہیں ہوں, شریعت کے مطابق اللہ نے مال دیا تو انجوائے کریں, اپنے اچھے گھر میں رہیں. نعمت کہا گیا, اچھا گھر, اچھی بیوی, اچھی سواری, اچھی خوشبو کو بہت بڑی نعمت کہا گیا. اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے اور اس کو اس پہ دوام رکھے. اللہ کرے کہ کبھی ہماری نعمتیں ہم سے جدا نہ ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو گو, ہمیں جانا تو ہے نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں نا. آپ کے سامنے آپ کے کئی دوست رشتہ دار چلے گئے ہیں, اور اب میری اور آپ کی باری ہے. اللہ کرے کہ آج یہ چھوٹی سی جو ہماری ایک نشست ہے, اس میں ایک میسج دل میں اتر جائے, میرے بھی اتر جائے, کہ میں ہر روز یہ سوچوں آگے کیا بھیجا, چاہے وہ اعمال کے ذریعے, چاہے وہ مال کے ذریعے, چاہے وہ کوئی نیکی ہو, کیا یہ آگے کام آئے گی, یہ اگلے, کیونکہ وہاں ہم تنہا ہوں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہماری بھائیوں سے زیادہ اچھی دوستی بھی آپ نے جملہ کہا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیشہ آپ سب کی محبت سلامت رکھے. آپ میں سے کوئی کسی ڈیفیکلٹی میں آ گیا, آپ سپورٹ کریں گے نا. وہ پریشان ہوں گے تو آپ کریں گے, آپ ہوں گے تو یہ کریں گے. یہ دنیا میں نعمت ہوتی ہے کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, مگر قبر میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. آخرت میں میری ماں بھی میرا ساتھ نہیں دے گی, والد بھی منع کر دے گا. احادیث میں یہ موجود ہے, نفسا نفسی, ایوری بڈی, ہر بندہ اپنی اس فکر میں ہوگا. تو جب وہاں میرا کوئی ساتھی نہیں, تو صرف میرے پاس کیا ہوں گے, میرے اعمال ہوں گے. بڑی گہری بات علماء نے لکھی, کہتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا, تو رشتہ دار کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, مگر فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. That's the main thing. تو خدا را جیسی بھی زندگی گزاریں, کاروبار کریں, اللہ آپ کو ترقی دے رزق حلال میں, آپ فیملی کے ساتھ رہیں, بالکل رہیں, مگر روز کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کریں. جب میں اکیلا ہوں گا, جب میں تنہا ہوں گا, جب مجھے اکیلے میں ضرورت ہو. اور ہماری دعوت اسلامی جو ہے نا, یہی فکر دیتی ہے. ماشاءاللہ سارے بزنس مین دے آل آر ویری بیزی, ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, یہ ماشاءاللہ ہمارے کہنے پہ چلے ہیں, اپنے پیسوں سے آئے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں. میں آپ جو بھائی ہمیں آج ہالینڈ میں ملے ہیں, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ ہمیں جوائن کیجیے, اپنی سہولت کے وقت کے مطابق جوائن کیجیے. جو ہالینڈ میں اجتماع ہوتا ہے ہر ویک کو, 1 گھنٹہ دیجیے. جیسے ابھی آپ بیٹھے, آئی ہوپ سو جتنے بیٹھے کچھ نہ کچھ ریئلائز کرنے پر مجبور ہوئے ہوں گے. جب ایسی باتیں سنتے نا تو صفائی لگ رہی ہوتی ہے کہ یار بات صحیح ہو رہی ہے, ہمیں بدلنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, اب یہ میٹنگ ختم ہوگی, میں دعا کروں گا, اس کے بعد چائے پانی پئیں گے, آپ چلے جائیں گے. کوئی کہے گا یار باتیں بڑی اچھی کی تھی مولانا صاحب نے, لیکن کل سے ہم پھر اسی روٹین میں ہوں گے. لیکن اگر اس طرح کی باتیں بار بار سننے کو ملیں گی, کوئی ایسا ماحول بن جائے گا, تو ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو دعوت اسلامی وہ ماحول دیتی ہے, وہ انوائرمنٹ دیتی ہے جس میں میں اور آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. تو الحمدللہ آپ آتے رہیں. جمعرات کو جہاں اجتماع ہوتا ہے, ابھی سرفراز بھائی بتائیں گے. اسی طرح جیسے ابھی ہم قافلے میں ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, میں آپ کو آفر کرتا ہوں, ہم کل یہاں سے اٹلی جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. کل عاشورے کا دن ہے, اگر آپ چل سکتے ہیں, کاروبار سب کے ہیں, مصروف آپ بھی ہیں تو مصروف یہ بھی, ایسا نہیں فارغ ہیں. لیکن یہی تو ہوتا ہے قربانی نا, کہ چلو یار یہ اتنا دور سے آ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے اٹلی جانا, اب 2 دن ہمیں دے دیں. ہم کل اور پرسوں اٹلی میں ہیں, وہ کہتے ہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. انشاءاللہ اتنا کچھ آپ سیکھیں گے. اور کل ہمارا اٹلی میں بھی رات کو اجتماع ہے. اٹلی میں ہمارے 3 سے 4 مراکز ہیں, بلونیا میں, بریشیا میں, ملان میں. ہم ان مراکز کو بھی وزٹ کریں گے, ہم وہاں اجتماع کریں گے, انشاءاللہ وہاں کی قوم سے ملیں گے, انہیں بھی اسی طرح کی باتیں بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم ساری نمازیں باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کی گیدرنگز میں جائیں, جیسے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں نا, اس طرح ایک اسلامک گیدرنگ میں آپ ٹریول کریں گے تو آپ کے اندر اب بہت بڑا فرق محسوس کریں گے. اور ایک اور دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ جب موقع ملے مدنی چینل دیکھیں. یہ اردو میں بھی آتا ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں. آپ کی سیٹلائٹس پر بھی آ رہا ہے, ویب انٹرنیٹ پر بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا, ایسی بہت خوبصورت باتیں آپ انشاءاللہ ہمارے چینل پر سنتے رہیں گے. اس کی ضرورت ہے ہمیں, ورنہ ہم بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آخری بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ عاشورے کی رات آج ہے اور کل عاشورے کا دن ہے. ایک نیت سارے کر لیں. امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی سجدہ کیا تھا. ہم نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
इंशाअल्लाह। नमाज पक्की पाबंदी से पढ़नी, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। और दावत इस्लामी माशाल्लाह मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है माशाल्लाह। दावत इस्लामी के दुनिया भर में मराकिज़ है। जैसे मैंने खुद बताया कि हम एक चर्च की मस्जिद में कन्वर्जन थी और उसकी ओपनिंग थी, उसमें हम आए थे। माशाल्लाह ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम हो रहा है। तो आप ज्वाइन रहेंगे, इन टच रहेंगे, बहुत सारी मालूमात मिलती भी रहेंगी। अल्लाह पाक हम सब का बैठना कबूल फरमाए, हम सबको अपनी आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमाए। मालिक ने दुनिया बहुत अच्छी कर दी है, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी फरमाए, कब्र भी अच्छी कर दे। हमें जिस तरह दुनिया में ट्रैवल हमारा आसान कर दिया, अल्लाह हमारा जन्नत का ट्रैवल भी आसान कर दिया। जन्नत में जब लोग खुश नसीब जाएँ, अल्लाह हमें भी उसमें दाखिल फरमाए। इसलिए ये दुआ भी करते रहा करें और उसके लिए कोशिश भी करते रहा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी। इससे भाई ने की थी कराची आने की, अब आगे अपनी मरकज़ की जी बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप कम से कम आप डेलीगेशन आप लेकर, हम आपकी फैक्ट्री तक आ गए हैं, हॉलैंड आ गए हैं, आप कराची में join करें। एक बार हमारे मरकज़ को आकर आप विजिट कर लें, आपकी आंखें ठंडी होंगी। आपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी होंगी, जिस सिस्टमाइज वे में दावत इस्लामी काम कर रही है, आप आकर देखेंगे अपनी आंखों से। और फिर माशाल्लाह जो हमारे फाउंडर हैं, जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा उन्हें दिया। ये सारा जो आप सारी दुनिया में काम देख रहे हैं, वो एक मर्द कलंदर में शुरू किया। बड़े गरीब घराने से उनका ताल्लुक है। आप ऐसी सादा शख्सियत से मिलेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आप आइए, भले 2-3 दिन के लिए आइए अरशद भाई, एक वक्त बनाकर, जब आपको मौका मिले आप आए तो इंशाअल्लाह।